والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين بالقاسم أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. صلوات. سورہ شورا کی آیت کریمہ ان کو ان مجالس کے لیے منتخب کیا اور جس میں اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ ہم نے تمہارے دین میں شریعت کو معین مقرر کیا، اس راستے کو معین مقرر کیا کہ جس کی وصیت ہم نے جناب نوح کو کی تھی اور جس کی وہی رسول ہم نے آپ کو کی، اور اسی کی وصیت ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ کو کی ہے۔ ان اقیم الدین، اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی تاکید ہے کہ دین کو قائم کرو یا قائم رکھو، یا دوسرے لفظوں میں دین کی حفاظت کرو، دین کی حفاظت کا فریضہ انجام دو۔ ولا تتفرقوا فیہ، اور دین میں تفرقہ نہ کرو، دین میں اختلاف و انتشار نہ کرو، دین میں فرقوں کا شکار نہ۔ تو یہ ہے موضوع گفتگو، اور میں نے کیا تھا کہ ابھی تک وہ چیز ابھی شروع نہیں ہو سکی کہ جو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر ان مجلسوں میں پڑھا جائے کہ اسلام کے خلاف جو سازشیں ہیں ان میں جہاں وہابیت ایک سازش کے طور پر ہے، وہیں پر خود شیعوں کے اندر بھی سازشیں ہیں جو کبھی نصیریت کی صورت میں، کبھی اخباریت کی صورت میں، نہیں وہ اصلی اخباریت نہیں، اصلی اخباریت نہیں، وہ ایک مسلک تھا، اس کی بات نہیں ہو، جو واقعی اخباریت تھی اس کی بات نہیں ہو۔ اب جو اسلام دشمن طاقتوں کے ذریعے جو اخباریت پھیلائی جا رہی ہے اس کی بات ہے کہ جو نقلی اخباریت، وہ اصلی اخباریت نہیں، نقلی اخباریت۔ اور میں نے جمعے کے تقریباً 6 مہینے میں نے اسی موضوع پر خطبے آپ کی خدمت میں عرض کیے، اگرچہ میں نے عرض کیا کہ مجھے زیادہ دیکھنے کا موقع نہیں ملتا ہے، اور اخباریت پر میٹر بھی بہت کم ہے، نصیریت پر بالکل ہی نہیں ملتا، کیونکہ وہ نصیری جو نصیری ہیں واقعی وہ اپنے عقائد کو چھپاتے ہیں، اپنے عقائد کو بیان نہیں کرتے، جو واقعی نصیری ہیں، یہاں بھی نقلی نصیری، اخباری بھی نقلی، نصیری بھی نقلی۔ نہ اخباریوں کو معلوم کہ اخباریت کیا ہے، نہ جو اپنے کو نصیری کہتے ہیں ان کو معلوم کہ نصیریت کیا ہے، تو دونوں نقلی ہیں۔ اور صرف مقصد یہ ہے کہ قوم میں انتشار پھیلا دیا جائے، اتحاد کو ختم کر دیا جائے اور جوانوں کی خصوصیت سے بہکا دیا، ورنہ ان کو خود نہیں معلوم کہ نصیریت کیا ہے، جب کہ وہ نصیری کہتے ہیں ان کو خود نہیں معلوم نصیریت کیا ہے۔ واقعاً جو اپنے کو نصیری کہتے ہیں تو اگر تھوڑا سا بھی ان میں ضمیر ہے اور واقعاً اگر ان کو نصیریت معلوم ہو جائے تو نصیریت سے نفرت ہو، نام نہ لے جو بھی نصیریت کا، جو ان کے عقائد ہیں اور جو ان کا عمل وہ واقعی اگر مولا کا چاہنے والا ہے اور مولا کا محبت کرنے والا ہے تو کبھی نام بھی زبان پر نہیں لے گا۔ تو یہ ایک موضوع انشاءاللہ کل سے اگر توفیق الہی ہوئی تو انشاءاللہ کل سے موضوع شروع ہو، بچوں اور جوانوں کے لیے بے انتہا ضروری موضوع کہ نصیریت ہے کیا چیز، اخباریت ہے کیا چیز۔ اخباریت بہت بیان کر چکا، اس کو زیادہ بیان نہیں کرنا ہے کیونکہ جمعے کے خطبے وہ CD کی صورت میں بھی موجود ہے کہ جس کو ہمارے جوان بچے لے سکتے ہیں اسی نصیریت پر وہاں بات نہیں ہو پائی جمعے میں. لہٰذا میں چاہوں گا کہ ان مجلسوں میں نصیریت پر بھی گفتگو.
خاص طور سے ایک اور موضوع وہ عبداللہ ابن سبا والا موضوع. یہ ہمارے جو دشمن و مخالف ہیں وہ شیعت کو بدنام کریں کہتے ہیں کہ بھئی یہ شیعت جو ہے یہ عبداللہ ابن سبا کی ایجاد کی ہوئی ہے اور ایک یہ یہودی تھا کہ جس نے شیعت کو اور شیعت کے عقائد اسی نے بیان کیا. تو اس پر بھی ظاہر ہے کہ بہت نہیں رہتا ہے کہ بہت زیادہ تفصیل سے بات کر سکے, تو اس پر بھی کچھ گفتگو ہوگی کہ اس میں ہم کو یہ ثابت کرنا ہے کہ عبداللہ ابن سبا کا کوئی تاریخ میں وجود ہی نہیں. اور علامہ مرتضیٰ عسکری بہت بڑے عالم ہیں, انہیں 2 جلدوں میں کتاب لکھی عبداللہ ابن سبا نے, اور اس میں انہوں نے ثابت کیا کہ عبداللہ ابن سبا کا کوئی وجود ہی نہیں. یہاں تک کہ طٰہٰ حسینی نے میں نے تذکرہ کیا, انہوں نے شیعوں کے یہ کچھ لکھا ہے جو غلط ہے, کئی چیزوں نے غلط لکھی, لیکن پھر بھی انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ عبداللہ ابن سبا کا کوئی وجود نہیں تھا. ایک اہل سنت کے بہت بڑے عالم انہوں نے بھی اس بات کو لکھا اور کیا کہ صرف شیعت کو بدنام کرنے کے لیے عبداللہ ابن سبا کے کردار کو گڑھا گیا, کردار کو گڑھا گیا, اور تاکہ شیعت سے لوگ متنفر ہو جائیں, شیعت سے لوگ دور ہو جائیں. بھئی یہ عقائد یہودیوں کے عقائد ہیں, اسلام کے سے تعلق نہیں. لہذا عبداللہ ابن سبا نام کی ایک شخصیت کو فرضی شخصیت ہے, افسانوی شخصیت ہے, جس کا کوئی وجود نہیں تاریخ. تو اس پر بھی کچھ جملے عرض کرنا ہے تو بہت احتیاط ضروری. اب جو گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ بھئی دین کی ضرورت ہے یا نہیں, اور ہم کو دین کی اور کسی قانون کی, وہ بھی الہی قانون, اس کی دنیا میں گنجائش ہے نہیں. کیونکہ موضوع گفتگو یہ ہے کہ جب دین ہی سے انسان پر گشتہ ہو جائے گا تو نہ اس کی اسلام سمجھ میں آئے گا نہ شیعہ سمجھ میں آئے گا. زیادہ پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں الہی قانون اور اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے دین اور اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رہنما, ان کی ہدایت کی ہمیں ہمیشہ ضرورت رہے گی, تا قیامت ضرورت رہے. لہٰذا اسی موضوع پر تھوڑا سا عرض کرنا ہے, موقع ہوا تو انشاءاللہ اور دوسرے موضوعات پر کا اشارہ ہوگا. تو میں نے جتنے بھی اس سے پہلے مجلس سے ہوئے اس پہ اپنے محدود علم کے مطابق یہ عرض کیا کہ انسان کے پاس عقل موجود ہے, انسان کے پاس علم موجود ہے, انسان کے پاس مشاہدہ ہے, سائنس میں بہت آگے بڑھ چکا ہے, لیکن پھر بھی اپنے لیے وہ قانون نہیں بنا سکتا. قانون وہی بنائے گا جو ہمارا خالق ہے, قانون وہی بنائے گا جو ہمارا مالک ہے, کیونکہ عقل بھی ہماری دھوکہ دیتی ہے, مشاہدہ بھی ہمارا ہمیں دھوکہ دیتا ہے. اسی طرح سے یہ سائنسی معلومات جتنی بھی ہے ان میں روز تھیریز بدلتی رہتی ہے. آج سائنس کچھ کہتی ہے, دوسرے دن سائنس انہیں اب یوں کہنا چاہیے کہ سائنسدانوں سے بے غیرت کوئی نہیں ہوتا. وہ بہت بڑی حقیقت ہے, اس سے زیادہ بے غیرت کوئی نہیں ہوتا کہ آج ایک بات کہتے ہیں دوسرے دن بالکل الٹی, بالکل برعکس. تو سائنس پر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. ہاں جو لاز آف نیچر ہیں ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے, کہ جو فطرت کے قوانین ہیں ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے, وہ نہیں بدلتے, مگر سائنس کی تھیریز روز بدلتی ہیں, ان کے نظریات جو ہے وہ روز بدلتے ہیں. لہٰذا ان پر بھی زیادہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. میں عرض کر رہا تھا کہ قدرت نے جو نظام بنایا اللہ کی طرف سے, دنیا کا قانون چلے گا اگر, بہت ہی اہم پہلو, بہت سنجیدہ, اور میں چاہتا ہوں کہ 5-10 منٹ اس موضوع پر اپنے بچوں جوانوں کے لیے, کیونکہ بہت ضروری چیز ہے میں پیش کرنا چاہتا ہوں, اور کاش صحیح طریقے سے پیش کر دوں. یہ بھی مشکل مسئلہ ہوتا ہے, ظاہر ہے کہ میرے خطابت میں یا اس میں مذاکرے میں زیادہ کوئی مجھے ملکہ نہیں ہے, میں تو صرف خلوص کے تحت آ جاتا ہوں, صرف یہ کہ بس میں کوئی بات پہنچا سکوں. اس کے علاوہ نہ خطابت ہے, نہ ذاکری ہے, نہ علم میں کوئی میری منزل ہے, لیکن بہرحال کچھ چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں جوانوں تک بات پہنچ. تو اسی لیے میں یہاں خدمت میں حاضر رہتا ہوں. آپ دیکھیں کہ میں نے کہا کہ دنیاوی قوانین میں صرف خوف ہی خوف ہے, صرف خوف. دین میں خوف ہے مگر آخر میں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا, یہ رسول ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ بھیجا. اسلام دین حق ہے,
حق کے تصور کے ساتھ اسے قبول کرو. اس کے بعد بشیر, اس کے بعد نذیر. بشیر کے معنی بشارت دینے والا, نذیر کے معنی ڈرانے والا. تو حق کے بعد بشارت ہے, بشارت کے بعد خوف ہے. یہ رسول تمہیں ڈرانے والا ہے. اگر تم نے دین پہ اللہ کی مرضی کے خلاف کام کیا تو تمہیں سزا ملے اور تم سزا سے بچ نہیں سکتے. تو نذیر, میں نے عرض کیا تھا کہ وہ خوف نہیں ہے جو دنیاوی خوف ہے, بلکہ یہ خوف وہ ہے کہ جو کہیں ارفع و اعلیٰ خوف ہے دنیاوی خوف. کیونکہ دنیا میں تو امکان موجود ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہو تو قانون توڑ دیجئے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہو تو جو دل چاہے کیجئے. لیکن اسلام نے جس خوف کا تصور پیش کیا ہے اس میں نہیں دیکھنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. ایک صلوات بھیج دے بلند. نہیں دیکھنا ہے تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا. اور کل میں نے غالب کا ایک شعر پیش کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی کہے صاحب کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق, آج بھی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا. تو غالب نے یہ بات کہی, اور ہو سکتا ہے کہ میدان حشر میں کوئی کہہ بھی دے, ہو سکتا ہے کہہ بھی دے کہ پالنے والے, توجہ عرض کرنا چاہتا ہوں, پالنے والے, ارے فرشتوں سے تو ہماری پرانی لڑائی رہی ہے, فرشتوں سے تو پرانی لڑائی رہی ہے. جناب آدم کے سامنے انہیں شکست ہو چکی ہے اور ہمیں آدم ہی انہی کی نسل سے ہیں. تو ہو سکتا ہے اسی کا بدلہ لینے کے لیے انہی نے ہمارے خلاف شکایتیں لکھ دی ہوں. لہذا ہم ان کی بات پر بھروسہ نہیں کریں گے کہ جو ہمارے خلاف لکھ دیا ہے, کیونکہ ان سے تو بھائی خلقت آدم سے ہی مخالفت چلی آ رہی. کوئی کہہ سکتا ہے, اگرچہ بات صحیح نہیں ہے یہ, لیکن کسی کی زبان کھل سکتی ہے, یہ کسی کی زبان کھل سکتی ہے. تو قدرت نے اعلان کیا کہ نہیں, دیکھو ہم اور بھی گواہ معین کریں گے. معصومین بھی گواہ ہیں, محمد و آل محمد بھی گواہ ہیں, تمہارے ہر عمل کے گواہ ہیں, تمہارے ہر عمل کے گواہ ہیں. صرف یہی نہیں, توجہ رہے, اگر اس کے بعد بھی کوئی ضد پر اڑا رہے, اس کے بعد بھی اگر کوئی ضد پر اڑا رہے تو اب کیا ہوگا؟ ہم کیا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں ہم؟ اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے. یہی تو کہتے ہیں. ارے صاحب فلاں واقعہ ہوا تھا, آپ اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں, سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ آپ کے صاحب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ارے اپنے کانوں سے سنا ہے. لیکن یہ جملے ہیں کہ نہیں, ہر وقت زبازد ہیں یہ جملے, دن میں ہم 50 بار یہ جملے بولا کرتے ہیں. اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اپنے کانوں سے سنا ہے. ارے اپنے ہاتھوں سے ہم نے ایک کام انجام دیا ہے, اپنے پیروں سے چل کر آئے ہیں. بڑی اپنائیت سے انہیں اپنا کہتے ہیں, بڑی محبت سے انہیں اپنا کہتے ہیں. سنیے, قرآن مجید میں بھی ہے اور احادیث میں بھی ہے, بڑی اپنائیت سے اپنا کہتے ہیں. صاحب اپنی آنکھوں سے دیکھا, اپنے کانوں سے سنا, اپنی زبان سے چکھا ہے ہم نے, اپنے ہاتھوں سے یہ کام کیا ہے ہم نے, اپنے پیروں سے چل کر آئے. تو یہ تو تمہارے اپنے ہیں. ارے فرشتوں پر اعتبار نہیں کر رہے ہو, معصومین پہ اعتبار نہیں کر رہے ہو, جھگڑا کر رہے ہو میدان حشر میں کہ صاحب ہم نے یہ کام نہیں کیا, پالنے والے ہم نے یہ کام انجام نہیں دیا, ہم نے چوری نہیں کی تھی, ہم نے ڈاکہ نہیں ڈالا تھا, ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیا تھا, ہم نے کسی کی غیبت نہیں کی تھی, ہم جھوٹ نہیں بولے تھے, ہم نے بے ایمانی نہیں کی تھی. ارے سب غلط الزامات ہیں ہم پر, کیونکہ سب ہمارے اپنے نہیں ہیں. تو تمہاری آنکھیں تو تمہاری اپنی ہیں, تمہارے ہاتھ تو تمہارے اپنے ہیں, تمہارے پیر تو تمہارے اپنے ہیں, تمہاری زبان تو تمہاری اپنی ہے. ارے یہی اپنے تمہارے خلاف گواہی دیں گے. ایک صلوات بلند آواز.
ان کو بڑی اپنائیت سے محبت سے اپنا کہہ رہے ہو، یہی اپنے ہمارے خلاف گواہی دیں گے، یہ ہاتھ گواہی دیں گے کہ کیا کیا انجام دیا، یہ پیر گواہی دیں گے کہاں کہاں گئے، یہ آنکھیں گواہی دیں گی کہ کیا کیا دیکھا، یہ کان گواہی دیں گے کیا کیا سنا، زبان گواہی دے گی کیا کیا کہا، تمام ہمارے اعضاء و جوارے سب ہمارے خلاف وہاں گواہی دیں گے کہ کیا کیا عمل انجام دیا۔ اور اب بھی دیکھیے توجہ، اور اللہ نے کوئی پہلو چھوڑا نہیں، اور اب بھی کوئی ضد پر اڑا رہے کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے، پالنے والے تیرے پیدا کیے ہوئے ہیں، تو ان کا خالق ہے، لہذا ہم ان کی بات نہیں مانیں گے۔ تب روایتیں کہتی ہیں کہ فلم دکھائی جائے گی۔ ارے اس وقت جو تقریر ہو رہی ہے وہ سب ویڈیو میں محفوظ ہو رہی ہے، جو ہاتھ کے اشارے ہیں وہ ویڈیو میں محفوظ ہو رہے ہیں، جو زبان کی حرکت ہے وہ محفوظ ہو رہی ہے۔ ارے کیا یہ سائنسداں، ان میں اتنی طاقت ہے کہ ہمارے جسم کی حرکت سے جو فضا میں لہریں پیدا ہوتی ہیں، انہی لہروں کو جب محفوظ کر لیا جاتا ہے تو فلم بن جاتی ہے، انہی لہروں کو جب محفوظ کیا جاتا ہے تو فلم بن جاتی ہے۔ تو کیا قدرت میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ کائنات میں بکھری ہوئی لہروں کو جب جمع کرے تو ساری حرکتیں تمہاری فلم کی صورت میں وہاں کے اوپر آ جائیں؟ جب بالکل کوئی ضد پڑ جائے گا تو پوری ویڈیو دکھائی جائے گی، پوری فلم دکھائی جائے گی، یہ دیکھو دیوار پھاندی، ارے توجہ، یہ دیکھو دیوار پھاندی، یہ دیکھو قفل توڑا، یہ دیکھو مال نکالا، یہ دیکھو یہاں بھاگے اور فلاں جگہ چھپایا، اب بھی انکار کرو گے؟ ایک سلوات بھیج دے بنا۔ پوری فلم ہماری دکھائی جائے گی وہاں کے اوپر۔ اگر انکار کیا، تمام ہر چیز وہاں کے اوپر محفوظ ہے، فضاؤں میں محفوظ ہے، ہمارا ہر عمل فضا میں محفوظ ہے، پھر جو وہاں دکھا دیا جائے گا پھر کوئی انکار کی گنجائش نہیں رہے گی۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ تقریر امریکہ میں ہو رہی ہے اور یہاں ایک ڈبے میں دیکھ رہے ہوں، تقریر امریکہ میں ہو رہی ہے، ہم یہاں لکھنؤ میں ایک ڈبے میں دیکھ رہے ہیں، تو کیا صدر امریکہ اس ڈبے میں بند ہے؟ نہیں، سائنس کی ترقی کا نام ہے کہ انہوں نے لہروں کو اس طرح سے گرفتار کیا کہ اس کو تصویر کی صورت میں پیش کیا۔ تو جب معمولی سائنسدانوں میں اتنی قوت ہے تو کیا اللہ میں یہ قدرت نہیں کہ وہاں پر ہماری فلم پوری زندگی کی دکھا دے؟ تو ہمارا ہر عمل محفوظ ہے جو میدان حشر میں دکھا دیا جائے گا۔ صلوات بھیج دینا۔ تو پہلی چیز تو یہ ڈسکورس کرنا تھا، بہت اہم، خاص طور بچوں جوانوں، بلکہ ہم سب کے لیے اہم ہے، ہم سب کے لیے اہم۔ دوسری چیز یہ کہ جزا نیک اعمال کی، جہاں برے اعمال کی سزا وہاں نیک اعمال کی جزا ہے، جو دنیا میں قانون میں نہیں۔ اگر آپ ریلوے محکمے میں، جو ریلوے کے منسٹر ہیں، ان کے پاس پہنچے آپ اور ان سے کہیں کہ میں نے بلا ٹکٹ کبھی زندگی میں سفر نہیں، ہمیشہ ٹکٹ لے کر سفر کیا، لائیے انعام دیجیے، ملے گا کوئی انعام؟ پوری زندگی کبھی بلا ٹکٹ سفر نہیں کیا، ہمیشہ ٹکٹ لے کے سفر کیا، لائی دیجیے، انعام دیجیے، منسٹری سے انعام ملے گا؟ یہی جواب ملے گا کہ بلا ٹکٹ اگر پکڑے گئے ہوتے تو سزا دیتے، زندگی بھر ٹکٹ سے سفر کیا، ہمارے پاس کوئی انعام نہیں ہے اس کا، ہمارے پاس کوئی اس کی جزا نہیں ہے۔ لہذا دنیاوی قانون میں سزا تو ہے مگر جزا نہیں ہے، سزا تو ہے مگر انعام نہیں ہے۔ لیکن یہ قدرت کی طرف سے اس کا رحم و کرم ہے، رحم و کرم ہے کہ اگر تم ہماری مرضی کے مطابق ہمارے قانون پر عمل کرو گے تو ہم تمہیں جزا دیں گے، پوری توجہ رہے، جزا دیں گے۔ لیکن فرق رکھا ہے، اگر کوئی گناہ کرو گے
تو جتنا گناہ کیا ہے سزا اتنی ہی ہوگی. توجہ چاہ رہا ہوں, جتنا گناہ کیا ہے سزا اتنی ہی ہوگی. لیکن اگر تم نے کوئی نیک کام کیا ہے تو جتنی خلوص سے نیت بڑھتا جائے گا ہماری طرف سے جزا بڑھتی جائے گی. ایک سلوات بھیج دے بلند آواز. نیت کا خلوص تمہارا بڑھتا جائے گا اتنی ہماری جزا بڑھتی چلی جائے گی. آپ دیکھیں کہ کبھی تو جزا, پوری توجہ رہے, کبھی تو جزا عمل پر ہوتی ہے, کبھی عمل کی نیت پر ہوتی ہے, کبھی نتیجہ عمل پر ہوتی ہے. پوری توجہ چاہ رہا ہوں. کبھی تو عمل پر جزا ہوتی ہے, کبھی عمل کی نیت پر جزا ہوتی ہے, اور کبھی نتیجہ عمل پر جزا ہوتی ہے. دنیاوی مثال جلدی سے دے دوں آپ کے سامنے, دنیاوی مثال آپ کے سامنے دے دوں. ایک مزدور جو اینٹیں اٹھا رہا ہے, ایک مزدور جو اینٹیں اٹھا رہا ہے, کتنا ملتا ہے؟ 100 سوا 100 ایسے بھی ملتے ہوں گے, 200 روپے ملتے. ایک سال ہاتھ میں ایک مزدور 200 روپے مل رہے ہیں, اور ایک کاریگر جو بنا رہا ہے اس کو 400 روپے مل رہے ہیں, جبکہ اس کا کام ہلکا ہے, اس کا کام بھاری ہے. اس کا کام ہلکا, اس کا کام بھاری ہے, مگر اس کی جزا کم ہے, اس کی جزا زیادہ ہے. اور ایک انجینئر جس نے نقشہ بنایا, وقت پہلے ہی 1 لاکھ روپے لے لیے نقشے کے. یہ کیوں ہوا بھائی؟ وہ تو بالکل ہی کمرے میں بیٹھا ہوا اپنی میز کے اوپر ایئر کنڈیشن کمرے میں, صرف چند لکیریں کھینچی, صرف چند لکیریں کھینچی, 1 لاکھ لے گیا. ارے یہ محنت کر رہا ہے اس کو 200, وہ محنت کر رہا ہے اس کو 400, اور اس نے 1 لاکھ لے لیے. تو ہر ایک کہے گا عمل نہ دیکھو, نتیجہ عمل دیکھو. ارے اس نے کچھ اینٹیں اگر ٹیڑھی بھی دے دی تو زیادہ فرق نہیں پڑے گا, اس نے ہلکی سی دیوار ٹیڑھی بھی بنا دی تو فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر مکان کا نقشہ غلط ہو گیا تو پورا مکان ڈھیر ہو جائے گا. عمل نہ دیکھو, نتیجہ عمل دیکھو. اسی مزدور کو 200 روپے ملے, لیکن ڈاکٹر صاحب نے نسخہ لکھا تو 1000 فیس لے لی. آخر کیا بات ہو گئی؟ ارے انہیں 1 منٹ سے زیادہ انہیں نہیں لگا نسخہ لکھنے میں, اور اس نے دن بھر محنت کی تو اس کو 200 ملے. تو کہا جائے گا عمل نہ دیکھو, نتیجہ عمل دیکھو. تو اب تعجب نہ کرنا کہ علی کی 1 ضربہ رسول اگر سند دے دے کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین, علی کی 1 ضربت خندق والی دونوں جہان کی عبادتوں سے افضل ہے, کیونکہ اسی ضربت کی وجہ سے پورا اسلام آج تک باقی ہے. ایک صلوات بھیج دے. ایک طرف میں نے کبھی عرض بھی کیا تھا, یہاں بھی عرض کر دوں کہ یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے, جب مولا کا تذکرہ آ گیا ہے تو 2 جملے سوال یہاں پر ہوتا ہے کہ مولا علی جو ضربت لگا رہے ہیں وہ کس عبادت کا جز ہے, کس عبادت کا جز؟ ظاہر کہے گا کہ میدان جہاد میں ہے مولا میدان جہاد میں ہے, اور یہ ضربت جو لگ رہی ہے وہ جہاد کی عبادت کا جز ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد کی عبادت انجام دے رہے ہیں مولا, اور اس کی 1 ضربت, ہاتھ کا 1 بار اوپر سے نیچے تک آ جانا, وہ دونوں جہان کی عبادتوں سے افضل. تو میرا سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ عبادتوں کی فہرست میں جہاد کو کس درجے پر رکھا گیا ہے, جہاد کو کس منزل پر رکھا گیا ہے؟ تو جب ہم نے عبادتوں کی فہرست کو دیکھا تو پہلے درجے پر نماز ہے, پھر روزہ ہے, پھر حج ہے, پھر خمس ہے, پھر زکوٰۃ ہے, 6ٹھے درجے پر جہاد کا نام مل رہا ہے. عبادتوں کی فہرست میں 6ٹھے درجے پر جہاد کا نام مل رہا ہے.
تو اب تصور کیجئے کہ بھلا کوئی حساب لگا سکتا ہے کہ جس کے چھٹے درجے کی عبادت کی ایک ضربت دونوں جہان کی عبادتوں سے افضل ہو تو پھر اس کی نمازوں کا کیا ثواب ہوگا، پھر اس کے روزوں کا کیا ثواب ہوگا، پھر اس کے حج و زکوٰۃ کا کیا ثواب۔ صلوات بھیج دے اللہ۔ بس جلدی سے عرض کر دوں تاکہ بات بہت زیادہ طولانی نہ ہو جائے۔ آپ دیکھیں قدرت نے جزا و سزا کا نظام رکھا، اور جزا جو ہے پوری توجہ ہے دنیا میں نہیں ملتی، نیک اعمال کی جزا دنیا میں نہیں ملتی، اس کے لیے آخرت رکھی گئی۔ اسی لیے سارے بدماش یہاں دندناتے پھرتے ہیں، سارے وفور فخریہ کہتے ہیں ہمارا تو کچھ نہیں بگڑا، ہمارا تو کوئی بگاڑ ہی نہیں پایا۔ تو یہاں نہیں ملے گا، وہاں ملے گا۔ ایک صلوات بھیج دے بندہ۔ نہیں وقت ہے لہذا تفصیل نہیں عرض ہو پا رہی، کیا کیا جائے۔ دیکھیں انسان کی فطرت میں ہے کہ جب تک جزا کا تصور نہ ہو کام نہیں کرتا۔ یہ معصومین کو چھوڑ کر، معصومین کو چھوڑ کر، وہ تو بات میں کل ہوگی میری، ایک عام انسان کی بات ہو رہی، جب تک جزا کا اور کسی فائدے کا تصور نہ ہو انسان کام نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ کمیونزم جو فیل ہوا، انسان کی فطرت میں ہے جزا حاصل کرنا، اسی لیے کمیونزم فیل ہو گیا کیونکہ وہ خلاف فطرت تھا، اس میں کسی بھی کام کی کوئی جزا نہیں تھی، جو بھی محنت کرو سب کچھ گورنمنٹ کی ملکی ہے۔ اسی وجہ سے کمیونزم فیل ہو گیا، اسی وجہ سے فیل ہو کہ اس میں جزا کا کوئی تصور نہیں تھا، اس میں انعام کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اور انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ جزا چاہتا ہے، اپنے عمل کی جزا چاہتا ہے۔ لاکھ پوری توجہ، لاکھ خلوص سے نماز پڑھ رہا ہو، خلوص میں کوئی شک نہیں، لیکن پھر بھی جنت ذہن میں ہے، پھر بھی پاکیزگی روح کا تصور ہے کہ روح پاکیزہ ہو جائے، پھر بھی یہ تصور ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، تو کوئی نہ کوئی جزا کا تصور رہتا ہے ذہن میں رہتا ہے۔ لاکھ چھپا کر دیا ہو، نہیں بتایا کسی کو، نہیں معلوم کسی کو کسی فقیر کی مدد کی ہے، لیکن پھر بھی ذہن میں تصور ہے کہ اللہ کی طرف سے جزا ملے گی، نیک عمل کر رہے ہیں جزا ملے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب تک جزا کا تصور نہ ہو اس وقت تک انسان نیک عمل نہیں کرتا۔ اگر جزا کا تصور نہ ہو تو کبھی کوئی مظلوم کی مدد نہیں کرے گا، کبھی کوئی مظلوم کی مدد نہیں کرے گا، کسی یتیم کی سرپرستی اس وقت تک کوئی نہیں کر سکتا جب تک کہ جزا کا تصور نہ ہو۔ ارے اس یتیم کو جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں، ہم ان کی سرپرستی کر رہے ہیں، ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ دنیا میں کوئی فائدہ نہیں، مگر جزا کا تصور ہے کہ آخرت میں جزا ملے گی۔ تو جزا کے تصور کے بغیر کوئی بھی نیک کام نہیں ہوتا۔ نیک کام مگر جزا کہاں ملے گی؟ آخرت میں ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جتنے بے ایمان ہیں وہ فائدے میں، جتنے بدماش ہیں وہ سب فائدے میں نظر آ رہے ہیں۔ تو ان کا دنیاوی فائدہ نہ دیکھو۔ ہمارا بچہ اور جوان کوئی بھی ہے وہ فوراً ان کو دیکھ کر کہنے لگے گا کہ صاحب ہمارے ابا تو پوری زندگی جوتیاں چرخاتے رہے، مختصر سی تنخواہ کے اوپر انہیں زندگی بسر کر دی، ہمارے پھٹے پرانے کپڑے تھے اور برابر میں جو پڑوسی رہتا اس کا بھی عہدہ وہی، مگر وہاں بہترین کھانے کا سامان ہے، وہاں بہترین ہر چیز موجود ہے، وہ بچے انتہائی عیش و آرام کے ساتھ ہیں کیونکہ ان کے والد رشوت لے رہے ہیں، بے ایمانی کر رہے ہیں، اور ہمارے باپ بیچارے پوری زندگی میں رشوت نہیں لی، لہذا اتنی اسرت اور پریشانی کے ساتھ زندگی بسر ہو گئی۔ یاد رکھیے کہ دنیا میں کوئی قربانی نہیں دے سکتا جب تک آخرت میں صلہ نہ ملنے والا ہو، آخرت میں صلہ نہ ملنے والا اس وقت تک کوئی قربانی نہیں ہو سکتی۔ لہذا ان بدماشوں کو صرف دنیا تک ملے گا،
جو اللہ کی مرضی پر عمل کرے گا اسے آخرت میں ملے گا، ان کا فائدہ ختم ہو جائے گا، ان کا نفع ہمیشہ رہے گا۔ صلوات بھیجے بڑے اللہ۔ اسی لیے زحمت دی تھی، اسی لیے آج مظلوم فلسطینیوں کی طرف سے کوئی بولنے والا ایک نعرہ سلوات۔ فلسطینیوں کی طرف سے کوئی بولنے والا نہیں، کوئی حمایت کرنے والا نہیں ان کا۔ کیوں؟ مظلوم ہے، بے کس ہے، بے بس ہے۔ دوسری طرف امریکہ ہے، دوسری طرف اسرائیل ہے، دوسری طرف یورپ کی طاقتیں ہیں، دوسری طرف سعودی عرب کی دولتیں ہیں۔ لہذا دولتیں دیکھیں یا مظلوم کی حمایت دیکھیں۔ لہذا جو دنیا دار لوگ ہیں وہ خاموش ہیں، جن کو دین و آخرت کا خیال ہے وہی بول سکتے ہیں۔ جن کو یہ خیال ہے کہ کہیں امریکہ ناراض نہ ہو جائے، جن کو یہ خیال ہے کہ کہیں یورپ میں کا ویزا ہمارا ختم نہ ہو جائے، کہیں ہم ایسا نہ ہو کہ کینیڈا نہ جا پائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لندن نہ جا پائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم امریکہ نہ جا پائیں، لہذا ہم نہیں بولیں گے۔ یاد رکھو، میں نے دلی میں بھی جملہ کہا تھا، بہت سے مولوی موجود تھے وہاں پر، بہت سے ذاکر موجود تھے وہاں پر، بہت سے خطیب موجود تھے وہاں پر۔ میں نے کہا تھا کہ جو امریکہ کو رازق سمجھتا ہے وہ ظلم پر خاموش رہے گا، جو اللہ کو رازق سمجھتا ہے وہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرے گا۔ ایک سلوات بھیج دے بلند آواز۔ ہمارا فریضہ ہے خاص طور سے جو امام حسین کے ماننے والے، جو کربلا والوں کے ماننے والے، ان کا فریضہ کہیں بھی ظلم ہو، چاہے وہ فلسطین میں ظلم ہو، چاہے افغانستان میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، چاہے کسی مقام پر ظلم ہو، ہمارا فریضہ ہے کہ اس ظلم کے خلاف ہم آواز بلند کریں۔ آپ یاد رکھیں کہ کیونکہ امریکہ اور اسرائیل اور دوسری طاقتیں فلسطین میں دوسرے مقامات پر ظلم کر رہی ہیں، لہذا اس ظلم کی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے ٹینشن پیدا کرتے ہیں۔ وہ اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے جو دونوں فرقوں میں موجود ہیں وہ جھوٹا اور نقلی ٹینشن پیدا کرتے ہیں، انہی کے ذریعے سے افواہیں پھیلائی جاتی ہیں تاکہ امریکہ اور اسرائیل جو ظلم کر رہے ہیں ان کی طرف سے توجہ ہٹے، اور جو عرب ملک غداری اور بغیرتی اختیار کیے ہوئے ہیں اس کی طرف سے توجہ ہٹ جائے مسلمانوں کی۔ اس لیے لکھنؤ میں بھی ان کے ایجنٹ موجود ہیں کہ جن کی کوشش یہی ہے کہ افواہوں کے ذریعے سے ٹینشن پھیلا کر توجہ ادھر کی طرف سے ہٹ جائے اور توجہ ادھر بڑھ جائے۔ اسی مقصد کے تحت یہاں پر جھوٹی افواہیں اور غلط اور جھوٹا ٹینشن پیدا کیا جا رہا ہے۔ یہ صرف اسرائیلی ایجنٹ ہیں جو کام کر رہے ہیں، یہ اسلام دشمن ہے جو کام کر رہے ہیں، یہ مسلمانوں کے دشمن بظاہر مسلمان ہے مگر ہے اسلام کا دشمن۔ ان کے ایجنٹ ہیں کہ جو اس طرح سے کام کر رہے ہیں یہاں لکھنؤ بھی اور لکھنؤ سے باہر بھی، لہذا تمام مسلمانوں کو ہوشیار رہنا چاہیے ایسے ایجنٹ سے، کیونکہ ان کا مقصد کیا ہے کہ جو فلسطین میں قتل عام ہو رہا ہے اس طرف سے توجہ مسلمانوں کی ہٹے، جو پاکستان میں حرکتیں ہو رہی ہیں اس کی طرف سے توجہ ہٹ جائے۔ لہذا یہاں پر یہ حرکتیں ہو رہی ہیں، لہذا اگر مسلمان تھوڑے سے بھی سمجھدار ہیں، ان میں تھوڑی سی بھی عقل ہے تو اس سازشوں میں نہیں آئیں گے۔ ارے وہ جانور ہوتے ہیں کہ جدھر ہکا دیا جائے ہنس جاتے ہیں۔ کیونکہ جانوروں میں عقل نہیں ہوتی، سمجھ نہیں ہے، فہم نہیں ہے، ان کو جدھر کوئی ہکا دے
وہ ادھر ہنس جاتے ہیں. تمہیں تو عقل ہے, تمہیں تو فہم ہے, یہ سمجھو کہ ان کا مقصد کیا ہے, یہ کس کے ایجنٹ ہیں. لہذا شیعہ و سنیوں دونوں کو ہوشیار رہنا چاہیے ایسے ایجنٹوں سے کہ جو اس طرح کی حرکتیں, کوئی بھی غلط حرکت کر کے شہر کا امن و امان بگاڑنے کی کوشش کرے تو اس کا مطلب یہ ہے, سمجھ لیجیے گا کہ یہ مسلمان نہیں ہے, امریکہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے. سلوات بھیج دیں بلند آواز. ایک سلوات بلند آواز سے بہت کے دامن میں زیادہ گنجائش نہیں رہی تو قدرت نے قوانین بھیجے, اس کے لیے انبیاء معین کیے, رسول معین کیے, امام اور پیغمبر معین کیے تاکہ تا قیام قیامت اس کا پیغام پہنچتا رہے. آپ یاد رکھیں کہ ظاہر کہ بہت ہی اہم موضوع ہے اور بہت تفصیل طلب, آج صرف اشارہ, کل انشاءاللہ موقع ہوا تو اس پر تفصیل. آپ دیکھیں کہ صرف کتاب کافی نہیں ہوا کرتی جب تک کہ عملی نمونے نہ ہو. جب تک عملی نمونے, بہت بہت اہم موضوع ہے جس پر ہلکا سا اشارہ, جب تک عملی نمونے نہ ہو اس وقت تک آپ یاد رکھیں. کبھی میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید ہمارے سر آنکھوں پر اللہ کی کتاب ہے, کلام الہیہ ہے, لہذا اس کے ہلکی سی بھی اگر توہین ہو تو ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ کتاب اس وقت تک کافی نہیں ہے جب تک عملی نمونے ساتھ میں نہ ہو. ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں, کتاب بتاتی ہے کیا کرو اور یہ عملی نمونے بتاتے ہیں کہ کیسے کرو. توجہ چاہیے. کتاب بتاتی ہے کیا کرو, مختصر, مجمل, بالکل اختصار کے ساتھ کہ کیا کرو. تفصیل رسول کے ذمے, تفصیل امام کے ذمے. میں نے عرض کیا تھا کبھی کہ پورے قرآن مجید کے ذریعے سے ہم 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے, 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے. پورا قرآن ڈھونڈ ڈالیے, ہم 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے. تکبیر کا تذکرہ ہے قرآن میں, رکوع کا تذکرہ ہے قرآن میں, قیام کا تذکرہ ہے قرآن میں, توجہ رہے, رکوع کا تذکرہ ہے قرآن میں, سجدے کا تذکرہ ہے قرآن میں, قیام کا تذکرہ ہے قرآن میں, تکبیر کا تذکرہ ہے قرآن میں. تو جو اجزاء ہیں نماز کے ان کا تذکرہ الگ الگ ہے, مگر ترتیب کیا ہو, کب تکبیر کہیں ہم, کب رکوع کریں ہم, کب سجدے میں جائیں ہم. کسی نے نماز پڑھنا شروع کی, پہلے سجدہ کر لیا, پھر رکوع کیا, پھر قیام کیا, آخر میں تکبیرۃ الاحرام. تو کیا نماز ہو گئی؟ کیا نماز ہوئی؟ یاد رکھے نماز نہیں ہوئی. تو صاحب جس طرح سے قرآن نے بیان کیا تھا تکبیر, ہم نے تکبیر بھی کہہ لی, ہم نے سجدہ بھی کر لیا, ہم نے رکوع بھی کر لیا, ہم نے قیام بھی کر لیا, تو کیا ہوئی نماز؟ نہیں, نماز نہیں ہوئی. یہ دیکھو کہ رسول کیسے بول رہے ہیں. تو جب تک رسول نہ ہو, پوری توجہ رہے, جب صاحبان ذوق تشریف فرما, جب تک رسول نہ ہو قرآن کافی نہیں تھا. جب تک رسول نہ ہو قرآن کافی نہیں. تو جب رسول اللہ کی زندگی میں قرآن کافی نہیں تھا تو ظاہری زندگی کے بعد قرآن کیسے کافی ہو جائے گا؟ ایک سلوات بھیج دے بلند آواز سے. تو اس کا مطلب ہے, اسی کو کہتے ہیں سنت رسول, اسی کو کہتے ہیں سیرت رسول. تو جب تک کہ سنت رسالت معاف نہ ہو, پوری توجہ, جب تک سیرت رسالت معاف نہ ہو, دین مکمل نہیں, اسلام مکمل نہیں, شریعت مکمل نہیں. قرآن کے ساتھ ساتھ سیرت کے نمونے ہونا ضروری, نمونہ ہونا ضروری. تو اس کا مطلب بنیادی اہمیت حاصل ہے سیرت رسالت معاف کو. حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ بنیادی حیثیت حاصل ہے, بنیادی حیثیت. مگر مسئلہ یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پوری توجہ, مکے میں تھے تو تلوار نہیں اٹھائی, خاموش رہے. مدینے میں تلوار اٹھائی, کتنی جنگیں ہوئی مدینے میں. پھر صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر صلح کر لی, وہ بھی دب کر صلح کی, دبے ہوئے شرائط کے ساتھ صلح کر لی. اور اس کے بعد پھر فتح مکہ کے موقع پر پھر تلوار نکال لی. ارے توجہ چاہ رہا ہوں,
تو کبھی خاموشی ہے، کبھی تلوار ہے، کبھی جنگ ہے، کبھی صلح ہے، کبھی شہروں کو فتح کر رہے ہیں. تو مجھے یہ بتاؤ کہ ہمیں کب کیا کرنا ہے؟ بہت اہم پہلو درج کرنا چاہتا ہوں. ہمیں کب کیا کرنا ہے مجھے یہ بتا دو کہ کب صلح کریں، کب جنگ کریں. کیونکہ رسول کبھی صلح کر رہے ہیں، کبھی جنگ کر رہے ہیں، کبھی خاموش ہیں، کبھی بول رہے ہیں، کبھی صلح ہو رہی ہے، کبھی شہروں کو فتح کر رہے ہیں، ارے کبھی قتل کر رہے ہیں، کبھی قاتلوں کو معاف کر رہے ہیں. میں توجہ چاہوں گا. ارے بنی قریظہ کو، سب کو، پورے قبیلے کو قتل کروا دیا رسول نے، اور فتح مکہ کے موقع پر قاتلوں کو معاف کر دیا. تو یہ بتاؤ کب معاف کریں اور کب رسول کی سیرت پر عمل کریں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہر زمانے میں کسی ایسی شخصیت کی ضرورت ہے، ہر زمانے میں کسی ایسی شخصیت کی ضرورت ہے جو صرف یہی نہیں بتائے کہ رسول کیا کرتے تھے. ارے جملہ نظر کرنا چاہتا ہوں. جو صرف یہ نہ بتائے کہ رسول کیا کرتے تھے، بلکہ ایسی شخصیت ہونا چاہیے، ایسی شخصیت ہونا چاہیے کہ جو ہمیں یہ بتا سکے کہ اگر رسول ہوتے تو کیا کرتے. ایک صلوات بھیجے بلند آواز. اور یہ وہی کر سکتا ہے کہ اس کو رسول سند دے چکے ہو. اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. صلوات بھیجے. ظاہر ہے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بہت موضوع وسیع ہے، کیا کیا جائے کہ تمام باتیں تفصیل سے عرض نہیں ہو پا رہی ہیں. تو لہذا ہم یہ چاہیں گے کہ کل ایک 6 کی مجلس کے بعد ایک مختصر سا مظاہرہ اسرائیل کی مظالم کے خلاف اور جو پاکستان میں مظالم ہو رہے ہیں اس کے خلاف ایک مختصر سا مظاہرہ ہو جائے کل نماز کی اس مجلس کے بعد. لہذا 10 منٹ سے زیادہ نہیں اس کا وقت ہے، لیکن مظاہرہ ہونا میں اپنی زندگی کا ثبوت دے رہا ہوں. آپ دیکھیں کہ پورے ہندوستان میں جو وہ فلم بنی تھی اس پہ کہیں مظاہرہ نہیں ہوا، لیکن لکھنؤ میں ہم نے مظاہرہ کیا کیونکہ حسینیت کا درس ہی یہی ہے، کربلا والوں کا درس ہی یہی ہے. لہٰذا کل انشاءاللہ اس مجلس کے بعد، یہاں کی مجلس کے بعد ایک مختصر مظاہرہ یہی وکٹوریہ اسٹریٹ تک ہوگا، اس سے آگے نہیں، کیونکہ ہمیں ڈسٹرب نہیں کرنا ہے اور مجلسوں وغیرہ جیسے مظاہرہ ہوگا. لہٰذا اس کے بعد کل یہ انشاءاللہ، کیونکہ آج ایسا موقع نہیں رہا ہے، لہٰذا آج کے لیے اعلان نہیں ہو رہا ہے، کل کے لیے اعلان ہوگا. کیونکہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے یہ برداشت سے باہر ہو رہا ہے، اور جو امام حسین کے ماننے والے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کا فریضہ یہ ہے جو ظلم کے خلاف احتجاج نہیں کر سکتا، نہ اسے مجلس کرنے کا حق حاصل ہے، نہ مجلس پڑھنے کا حق. جو میرے لیے کہا جائے مگر میں تو کہہ دیتا ہوں بعد میں جو دل چاہے کہتے رہو تم، لیکن حقیقت نہیں روک سکتے تم. جو حق ہے وہ نہیں روک سکتے. جو ظلم کے خلاف احتجاج نہ کر سکے، نہ اسے مجلس کرنے کا حق، نہ مجلس میں شریک ہونے کا حق، نہ مجلس پڑھنے کا حق. کیونکہ کربلا میں یہی تعلیم ہمیں دی گئی ہے کہ ظلم کو خاموشی سے برداشت نہ کرنا. لہذا ظلم کے خلاف احتجاج یہ ہمارا فریضہ ہے. اتحاد قائم رکھنا، کیونکہ بالکل موضوع الگ ہو گیا، کیا کیا جائے، مجبوری اتحاد ہمیں قائم رکھنا ہے. اور یہ بھی کربلا والوں کا درس ہے. کسی یوم حسین کے موقع پر، شاید وہاں کا تھا بگلور کے یوم حسین، اس پر میں نے جملے کہے تھے وہاں. یہ جملے کہتے میں چاہتا ہوں یہاں بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کرو کہ مسلمان اس وقت تک زندہ نہیں رہ سکتا جب تک متحد نہ ہو. جب تک اتحاد نہ ہو سارے فرقوں میں، اس وقت تک مسلمان زندہ نہیں رہ سکتا. میں نے مثال دی تھی کہ آپ دیکھیں کہ ایک بڑی، یہاں تو
یہاں بھی ہے اور بمبئی اور میں اور دہلی دوسرے مقامات پہ یہ ہے کہ بڑی سی عمارت ہوتی ہے کہ جس میں بہت سی فیملیز رہتی ہیں. ایک عمارت ہے اس میں 100 فیملیز رہتی ہیں, 100 فیملی, بہت سی عمارتیں 100 فیملیز رہتی ہیں. تو ان میں آپس میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں. معلوم ہے کہ وہ چمچے کے اوپر جھگڑا ہو گیا اور چائے کی پیالی پر جھگڑا ہو گیا اور بچوں میں جھگڑا ہو گیا اور بچوں میں جھگڑا بڑھتے بڑھتے بڑوں تک پہنچ گیا اور میں آپس میں مار پیٹ ہو گئی. تو جب ساتھ رہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ جھگڑا, کچھ نہ کچھ اختلاف ہوتا رہتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں, اس کو فطری چیز نہیں. لیکن اگر وہ 100 فیملیز جو ایک بلڈنگ میں رہ رہی ہیں ان کو یہ پتا چلے کہ بلڈنگ کی بنیاد کوئی کھود رہا ہے, اگر ان کو یہ معلوم ہو کہ جس بلڈنگ میں ہم 100 لوگ رہتے ہیں روزانہ کچھ نہ کچھ جھگڑا ہوتا ہی رہتا ہے, کچھ نہ کچھ اختلاف ہوتے ہی رہتا ہے, جب ان کو یہ پتا چلے کہ نیچے سے کوئی بنیاد کھود رہا ہے تو کیا پھر بھی جھگڑتے رہیں گے؟ جب پھر بھی وہ لڑتے رہیں گے, ان سے بڑا احمق کوئی نہیں ہوگا, ان سے بڑا کوئی نادان نہیں ہوگا کہ دشمن کو موقع دے دے کہ بنیاد کھود دو, ہم اوپر لڑتے رہیں. تو جب بنیاد کھل جائے گی پوری عمارت ڈھیر ہو جائے گی, تو کوئی نہ فلیٹ رہے گا نہ کوئی گھر رہے گا کہ جس میں تم رہ سکو. تو یاد رکھو کہ اسلام ایک عمارت کا نام ہے جس میں مختلف فیملیز رہتی ہیں. کوئی شیعہ ہے, کوئی سنی ہے, کوئی بریلوی ہے, کوئی کسی مسلک کا ہے, ان میں آپس میں اختلاف ہو جاتے ہیں. لیکن جب عمارت کی کوئی بنیاد کھود رہا ہو تو یا پھر بھی آپس میں لڑتے رہو گے. اگر لڑتے رہے تو وجود ختم ہو جائے گا, کیونکہ دشمنوں کو نہ اس کی خبر ہے کہ کون شیعہ ہے, کون سنی ہے, کوئی دیوبندی, کون بریلوی, بلکہ ان کو اسلام کو ختم کرنا ہے. جب اسلام ختم ہو گیا تو کوئی فرقہ بھی نہیں بچے گا. ایک سلوات بھیجے بنا. بدل گیا تو سن لیجئے کربلا والوں کا بہترین درس. میں نے عرض کیا کہ زندہ رہنا ہے تو اتحاد پیدا کرنا ہوگا. زندگی کو اپنی پسند کرتے ہو تو اتحاد پیدا کرنا ہوگا. کربلا والے میں نے بہترین نمونہ پیش کیا. میں نے کہا روایات کو نہیں دیکھنا ہے, لیکن ہے روایتوں میں, تاریخ میں ہے موجود کہ وہاں کربلا کے میدان میں ظاہر مولا کے چاہنے والے تھے, شیعہ موجود تھے. اور جناب زہیر قین کا آپ کی تذکرہ نہیں ہو سکا, وہ اہل سنت تھے. جناب زہیر قین اہل سنت تھے. وہ شیعان حضرت عثمان میں ان کا شمار ہوتا تھا, شیعان علی میں نہیں. یہ بات نہیں بیان کرتا ذاکرین آج. وہ شیعان حضرت عثمان میں شمار ہوتا تھا, شیعان علی میں نہیں. اہل سنت تھے وہ کربلا میں موجود. اور ان روایات کو اگر ہم مانیں, میں نے کہا روایات تو بحث نہیں ہو رہی ہے, تو ہندوستان کے ہندو بھی موجود تھے وہاں پر, ہندو بھی موجود تھے جو حسینی برہمن کہلاتے ہیں. اور اگر اس روایت کو مانا جائے تو جناب وہاب جو عیسائی فرقے سے تعلق رکھتے تھے وہ بھی وہاں موجود تھے. تو عیسائی کربلا میں موجود, ہندو کربلا میں موجود, شیعہ کربلا میں موجود, سنی کربلا میں موجود, اور سب کو معلوم تھا کہ مرنا ہے. ارے توجہ رہے جو کرنا چاہتا ہوں, توجہ رہے جو کرنا چاہتا ہوں کہ سب کو معلوم تھا کہ مرنا ہے, سب کو معلوم تھا کہ جان جانا ہے, سب کو معلوم تھا کہ مرنا ہے. اس کے بعد متحد تھے. تو جب کربلا والے موت کے نام پر متحد ہو گئے تو کیا تم زندگی کے نام پر بھی متحد نہیں ہو سکتے؟ بچے نے فرمائش کی اور جس فرمائش کو میں پورا نہیں کر پاتا ہوں, کئی مرتبہ فرمائش ہوتی ہے میں فرمائش پورا نہیں کر پاتا ہوں,
کیونکہ ظاہر ہے کہ میرا دل اس لائق نہیں ہے کہ میں وہ مسائل پڑھ سکوں، کیونکہ پھر فرمایا ہے جناب مسلم کے جو بچے ہیں ان کا تذکرہ ہو، لیکن میں نے پہلے بھی معذرت کی اور اب بھی میں معذرت کرتا ہوں، میری بڑا مشکل ہے وہ مسائل پڑھنا، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آج کے دن ابھی تذکرہ ہو گیا ہے وہی تذکرہ کر دیا جائے کہ جناب وہب کہ جن کے لیے بعض روایتوں میں ہے کہ کربلا سے کچھ پہلے یہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، آ کر حسین کے دامن سے چھوٹا سا قافلہ وابستہ ہوا، دامن حسین سے وابستہ، ماں ہے بیٹا ہے اور صرف 17 دن پہلے شادی ہوئی، 17 دن پہلے شادی ہوئی، وہ آ کر ملحق ہوئے۔ ماں نے بیٹے سے کہا کہ دیکھو حسین پر جان دینے میں، فاطمہ کے لال پر جان دینے میں، رسول کے نواسے پر جان دینے میں کوئی کوتاہی نہ کرنا، ورنہ میں دودھ نہ بخشوں گی۔ جنگ شروع ہوتی ہے، سپاہی جانثار ایک کے بعد ایک جانثار کر رہے ہیں، وہاں بھی جانا چاہتے ہیں خیمے سے باہر تاکہ آقا پر جان نشاور کریں۔ روایت کہتی ہے کہ زوجہ نے دامن تھام لیا، کہا کہ اے وہب ارے مجھے کس پر چھوڑ کر جا رہے؟ جیسے دامن پکڑا، ماں نے منظر دیکھا تو ماں نے آواز دے کر کہا اے وہب تم کو وعدہ بھولنا نہیں، زوجہ کی بات میں لانا، میں دودھ نہیں بخشوں، جاؤ جا کے دامن چھڑاؤ اور جا کر آقا پر جان دو۔ اس کے بعد روایت کہتی آتے ہیں خدمت میں، اجازت ملتی ہے، وہاں جاتے ہیں میدان جنگ میں، داد شجاعت دیتے ہیں، داد شجاعت دیتے ہیں، اور اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ ایک آتا ہے شخص پہلوان، وہ وار کرتا ہے وہاں کے اوپر اور ان کی انگلیاں کٹ جاتی، اب انگلیوں سے خون کی دھاریں بہ رہی، ماں کی خدمت میں آتے ہیں، مادر کی بھی راضی ہو گئی، ماں کہتی نہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں، ارے جب تک خاک و خون میں لوٹتا نہ دیکھ لوں گی تجھے، اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی۔ روایت کہتی ہے یہ کیا ہے، زوجہ باہر نکلی اور ایک عمود خیمہ لیا، چاہتی تھی کہ دشمن پر حملہ کرے، کہا ماں نے اس کی بات کی کہ کیا بات ہے، ارے ابھی تو تم روک رہی تھی، اب خود چاہتی کہ حملہ کرو دشمن پر، تو وہ خاتون کہتی ہے، وہ مومنہ کہتی ہے کہ ابھی آقا نے اتنی بے کسی سے کہا کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے، تو مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا، ارے میں بھی چاہتی ہوں کہ آقا پر اپنی جان دے دے، بس زیادہ مساعد کا وقت نہیں ہے۔ جیسے ہی وہاب نے دیکھا کہ زوجہ باہر نکل آئی، اگرچہ چادر اوڑے ہوئے تھی، وہاب کی غیرت کو جوش آیا، اور کیونکہ ایک ہاتھ میں تلوار تھی اور ایک ہاتھ کٹ چکا تھا، زوجہ کو منع کیا کہ واپس جاؤ واپس جاؤ، وہ کہے گی نہیں نہیں میں جان دوں گی، اپنے آقا کو جان دے دوں گی، اب آپ منع کریں گے واپس جاؤ۔ اس کے بعد اس کی چادر جو تھی وہ دانتوں سے پکڑ لی، کیونکہ ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا، تو دانتوں سے چادر پکڑی، وہ چاہتے تھے کہ دانتوں سے چادر پکڑ کر خیمے کے اندر لے جائیں واپس، لیکن اس مومنہ نے زور کر کے وہ چادر دانتوں سے چھڑا لی۔ اب وہاب نے رخ کیا مولا کی طرف، اے آقا اب ہماری عزت کے رکھوالے، ہماری عزتوں کے رکھوالے آپ، میری زوجہ خیمے سے باہر آ گئی ہے، آپ اس کو حکم دیجیے خیمے کے اندر واپس چلی جائے، میری غیرت برداشت نہیں کرتی۔ امام نے فرمایا اے مومنہ خیمے کے اندر واپس چلی جا، اور تو بس جہاد ساقط ہے۔ وہ مومنہ کہتی ہے آقا آپ کا حکم شرع کے اوپر، مگر یہ بات ایک بات کا وعدہ کرے، بس 2-3 جملوں کی ضرورت ہے، وہ ایک بات کا وعدہ کرے کہ میرے بغیر جنت میں نہیں جائے، تنہا جنت میں نہ داخل ہو، میرے بغیر جنت میں نہیں جائے، میرا انتظار کرے۔ امام نے فرمایا مالک جنت ہونے کی حیثیت سے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ وہاں اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گے جب تک کہ تو نہ پہنچ جائے۔ عزاداروں وہاں جاتے ہیں میدان جنگ میں، زخمی ہو کر گرتے ہیں،
روایت کہتی ہے کہ قاتل خنجر لے کر آگے بڑھا، مادر خیمہ سے منظر دیکھ رہی ہے، ماں کے سامنے جوان بیٹے کا سر تن سے جدا ہوتا ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ قاتل کو بھی معلوم کہ سامنے ماں دیکھ رہی ہے، روایت کہتی ہے کہ وہاب کا سر ماں کی طرف اچھال دیا۔ ارے اب تک تو صبر ہوا، مگر اب مادر وہاب کا صبر نہ ہو سکا، سر آخری دوڑ کر آتی ہے، سر کو اٹھا لیتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، خون پیشانی کے صاف کرتی ہے، پیشانی کو بوسہ دیتی ہے، رخساروں کو بوسہ دیتی ہے۔ جب پیشانی کو چوم چکی، سینے سے لگا چکی، تب روایت کہتی ہے کہ دوبارہ قاتل کی طرف اچھال دیا کہ ہم جو راہ خدا میں دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے۔ اے مادر وہاب، تمہارا صبر مثالی ہے، مگر کم از کم تمہیں اتنا موقع مل گیا کہ اپنے لال کے سر کو اپنی آنکھوں